آج یوم علی ہے اور اس کی مناسبت سے آپا آپ سے درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیونکہ ہم کئی دنوں سے مسلسل مولا کائنات شیر خدا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا میں یہ چاہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یقیناً یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ہماری فکر و نظر کی توجہ کا باعث ہے، اس لیے کہ ہمیں کسی شاعری میں، کسی ادب میں، کسی لٹریچر میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں علم کا سورج ہوں، علی اس کی کرنیں ہیں، میں علم کا دریا ہوں، علی اس کی لہریں ہیں، میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کی موجیں ہیں. لیکن جو میری سمجھ میں آیا کہ اگر آپ سمندر کے پاس جائیں تو صرف پانی ملے گا، دریا کے پاس جائیں تو صرف لہریں ملیں گی، سورج کے پاس جائیں تو صرف سورج کی گرمی اور روشنی ملے گی. لیکن جب آپ شہر میں جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ ملتا ہے. یعنی آپ کو دریا بھی ملے گا، آپ کو سمندر بھی ملے گا، آپ کو چاند بھی ملے گا، آپ کو سورج بھی ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور خود مولا کائنات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے کہ اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب علم سے ہزار باب علوم کو پیدا کیے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مولا خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند علم کو بچھا دیا جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا اور صاحبان قرآن کو قرآن سے مطمئن کروں گا. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا کیا کہنا کہ وہ علی جو کہتے ہیں کہ سلونی قبل استفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے اسرار سے واقف ہوں. روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امین آئے اور بغرض امتحان آئے اور کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شمالاً غرباً دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، ہر جانب دیکھا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں انت جبرائیل، تم آئے ہو میرا امتحان لینے کے لیے. ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ یا علی کیسے معلوم ہوا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے ایک ساتھ زمین اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کی تہوں میں دیکھا، مجھے کہیں تم نظر نہ آئے، بس میں سمجھ گیا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا کیا کہنا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم ضرب المثل ہے تاریخ میں، ضرب المثل ہے، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد کوفہ کے ممبر سے کہ اگر میں تمہیں بہتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا کرنا بتاؤں، یعنی آبشاروں سے بجلی پیدا. یہ دیکھیں آج کل کے موضوعات ہیں، اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کسی کو معلوم تھا، نہ سائنس تھی، نہ سائنسی ماحول تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، مگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتا رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دے سکتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اور ہم یہاں عرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں نہیں دے سکتے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے ہمیں علم کی کوئی، آج کل ہمارے یہاں علم ٹک ٹاک ہے نا؟ کہہ دیجئے. کیا بات، بہت خوب جملہ. تو بجا دیں تالیاں، کیا ہو گیا. دیکھیں ہم جو ڈسکشن کا مزہ تب آتا ہے جب آپ لوگ بھی انوالو ہو نا. اگر آپ کے سوالات ہیں تو وہ بھی کیجیے گا، آپ لوگ بھی انوالو ہو. دیکھیں اب تو آپ آ گئے اور مغرب کی اذان پہلے نہیں دی جا سکتی. روزہ جبھی کھلے گا جب کھلے گا. تب آپ ہیں اور میں ہوں. کیا بات ہے نا؟ تب آپ مسکرا کے یہاں بیٹھیں. سر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر جہت سے حضرت علی باکمال ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو خوبصورت چیز مجھے یہ لگی، میں رات کو ابو بکر کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا. وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں بھی کوئی ایسا ایک کام بھی نہیں کیا جو خلاف سنت ہو. پوری زندگی میں, کیا جملہ ہے, پوری زندگی میں بھی کوئی ایسا ایک کام ایسا نہیں ہوا جو خلاف سنت ہو. ابھی یہاں علم پہ بات ہو رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, امیر المومنین آپ کو کبھی پچھتاوا بھی ہوا ہے, کبھی افسوس بھی ہوا ہے؟ اللہ. فرمایا جی 2 چیزوں پر افسوس ہوا ہے. کہا وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن پر علی جیسی شخصیت کو پچھتاوا اور افسوس ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک افسوس اور پچھتاوا تو مجھے یہ ہے کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے سوال نہیں کیا, سوال نہیں کیا, اور جتنا مجھے اللہ نے سخاوت دی تھی اتنا مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا, مانگا نہیں. جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں, کسی نے لیا نہیں, جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے سوال نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے حدیث میں ایک صفت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ عالم اسلام کے قیامت تک کے لیے سب سے بڑے چیف جسٹس ہیں, آپ سب سے بڑے قاضی ہیں. اور یہ خود آقا دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اقضاہم علی, میری امت کا بہترین قاضی اور میری امت کا بہترین جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کی خوبصورت مثال اس وقت ملتی ہے جب ایک یہودی کے ساتھ ایک کیس چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب یہودی اور حضرت علی دونوں عدالت میں آتے ہیں تو حضرت عمر یہودی کو اس کا نام لے کر بلاتے ہیں, اور جب حضرت علی آتے ہیں تو احتراماً آپ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا کہ علی آپ تشریف لائیں, فرمایا یا ابا الحسن. یہ عرب کے اندر بہت عزت کا مقام, پروٹوکول دینا کسی کو, یا ابا الحسن آپ تشریف لائیں. اچھا بات سنی گئی, کیس سنا گیا, معاملہ ختم ہوا, باہر آ گئے. جب باہر آئے تو حضرت علی ناراض تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا, علی آپ ناراض کیوں ہیں؟ بات تو ٹھیک ہو گئی, فیصلہ ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ کے ماتھے پر شکن کس بات کے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھیں آپ نے انصاف نہیں کیا. کون کہہ رہے؟ حضرت علی حضرت عمر سے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے یہاں کیس تھا, ہم دونوں کیس کے اعتبار سے دونوں برابر تھے, آپ نے یہودی کا نام لے کر اسے پکارا اور مجھے آپ نے اس سے مقابلے میں زیادہ عزت دی. آپ کو میرا بھی نام لینا چاہیے تھا, یا اس کی بھی کنیت پکارنی چاہیے تھی, یا میرا بھی نام لینا چاہیے تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملے سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے, آنکھیں نم ہو گئی, اور رو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا اے اللہ اس زمین پر مجھے زندہ نہ رکھنا جس زمین پر علی موجود نہ ہو. سبحان اللہ. اس زمین پر. تو اقضاہم علی, اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ہیں. اگر میں اپنے وجدان میں کہوں, تخیل میں کہوں, تو حضرت ابو بکر کی پہلی خلافت بھی حضرت علی کا فیصلہ ہے, حضرت عمر عثمان کی خلافت کا فیصلہ بھی حضرت علی کا فیصلہ ہے, اور ان حضرات کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سونا یہ بھی حضرت علی کا فیصلہ ہے. آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے, ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں, تقریریں بہت کرتے ہیں, سنتے بہت ہیں, سناتے بہت ہیں, مگر عمل کون کرے گا؟ یہ شخصیات صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہیں سنا سنایا جائے, بلکہ یہ شخصیات اس لیے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے, ان کی پیروی کی جائے, ان کے نقش پا کو اپنے لیے راہ نجات اور راہ ہدایت سمجھا جائے. یقین کیجئے اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین نے, رسول اللہ نے ہمارے لیے چھوڑا وہ یہی ہیں, اہل بیت اعظام ہیں, صحابہ اکرام ہیں. دنیا کی نجات بھی انہی کے قدموں میں چل کر ہے, اور آخرت کی نجات بھی انہی کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. روزے بہت جلدی گزرے ہیں, آج 21 رمضان مبارک ہو گئی. جی بالکل اینڈ پہ آ گئے, اینڈ پہ آ گئے, بالکل اینڈ پہ آ گئے. اچھا ظاہر ہے آپ کی جو فیلڈ ہے وہ بڑی مختلف ہے, تو ذرا ان سے تھوڑی سی بات کر لیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, رمضانوں میں اسکن کیئر کس طرح سے کی جا سکتی ہے, کیسے خیال رکھا جا سکتا ہے؟ رمضانوں میں آئی تھنک سب سے زیادہ جو نیگلیجنسی ہو رہی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن آف دا اسکن ہو رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, رادر دین دا باڈی. آئی تھنک ہماری اسکن بھی اتنی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے. پریویسلی بھی میں نے مینشن کیا کہ موئسچرائزر کا استعمال اب بالکل ختم ہو گیا ہے, اور یہ بھی ایک ایکسکیوز بھی آ گیا جی ہم وضو کر رہے ہیں, ہم روزے میں تو ہم یوز نہیں کر سکتے. دیٹس ناٹ دا کیس. پلیز اس کو موئسچرائز کریں, سن بلاکس یوز کریں. کھانا بناتے ہوئے جو رمضان میں جتنا افطاری کا اہتمام ہوا جاتا ہے اس میں جو عورتیں خواتین 2-3 گھنٹے پہلے چولہوں پہ چلی جاتی ہیں, اس دوران بھی پلیز سن بلاک یوز کریں. ضروری نہیں ہے دھوپ میں جائیں تو سن بلاک یوز کیا جائے. چولہوں میں نہیں چلی جاتی, چولہوں کے پاس چلی جاتی. آئی مین جی تو یہ اچھا گو پلیز. تو یہ کہ سن بلاک کا استعمال بہت ضروری ہے اس دوران.
اور یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جب صرف دھوپ میں جائیں تو سن بلاک یوز کیا جائے. اٹس اے مسکنسیپشن. یس, مطلب اگر آپ دھوپ میں نہیں بھی ہیں تو بھی آپ سن بلاک لگائیں. بالکل بالکل, آپ گھر پہ ہیں تب بھی سن بلاک لگائیں. ایون جب ہم فونز یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی لائٹس بھی ہمارے منہ پہ پڑ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ گھر پہ ہیں تو گھر پہ تو سن نہیں ہے. سن نہیں ہے, بٹ ہماری ونڈوز کے تھرو سن آ رہا ہوتا ہے. ہم جو فون یوز کرتے ہیں ان میں یو وی ریز ہوتی ہیں جو ہمارے فیس پہ پڑ رہی ہوتی ہیں. جو ہمارے ڈسپلیز ہیں, جو ٹی وی یوزیج ہے یا لیپ ٹاپ یوزیج ہے, اس میں بھی یو نیڈ ٹو یوز سن بلاک. جن کی جابس ہیں وین دے آر ایسوسیٹیڈ ود دا اسکرین آل دا ٹائم, ان کے لیے بھی سن بلاک بہت ضروری ہے. پلس آئلی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے ایز مچ ایز یو کین, which I know بہت مشکل ہے. آئلی چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے آج پکوڑے نہیں کھانے ہیں, نہیں آج آپ نے سموسے نہیں کھانے ہیں, آج آپ نے رولز نہیں کھانے, جلیبی نہیں کھانی. صاحبہ کو ہماری سحری کا نہیں پتا. میں پھر مجھے تو اجازت دیجیے جی, میں کہیں اور جا کے اپنا افطار کروں گا. نہیں بالکل, آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. بکاز جتنا آئل ہماری, ایک تو ویدر ایسا ہو گیا, اب گرمی اتنی آ گئی ہے, اسکن ویسے اتنی آئلی, ڈائٹ میں بھی آئل, پھر منہ پہ بھی آئل, پھر کلینزنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایکنی, پگمنٹیشن, یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں. اوکے, اچھا آئل کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ بیسکلی ہوتا یہ کہ ہمارے جو اسپیشیس گلینڈز ہوتے ہیں ہمارے فیس پہ یا ہماری باڈی میں, ان میں جب سیکریشن زیادہ ہوتی ہیں آئل کے انٹیک سے, وہ اور مزید بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ایکنی یا ان ایون اسکن ٹون, ڈلنس آنا شروع ہو جاتی ہے. وی سے وٹ ایور یو ایٹ جو ہے وہ آپ کے فیس پہ آتا ہے. اوکے, اچھا تو یہ فرائڈ چیزیں, آئلی چیزیں, اس سے مطلب ظاہر پرابلم ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روزوں میں, رمضان میں ہمارے بال بہت گرنے لگتے ہیں. وائی از اٹ؟ ڈیفیشنسیز. بیکاز ہم اس دوران, اگر آپ نوٹس کریں, رمضان میں ہم جو پورے سال نہیں کھاتے فرائیڈ آئٹمز اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم اس دوران کھاتے ہیں, اور ہم ہیلدی کھانے سے کیا نارمل کھانے سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو جو ہماری باڈی کی بیسک نیڈز ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی, اور بالوں کا بہت کنیکشن ہے ڈیفیشنسی سے. اب میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. اچھا, تو جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں ان کے بال بھی گر سکتے ہیں؟ بالکل گرتے ہیں, بہت گرتے ہیں. یس, آئی ہیو اے لاٹ آف پیشنٹس جو آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہماری پی آر پی کر دیں. میں کہتی ہوں آپ پہلے یہ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیفیشینٹ کس چیز سے ہیں, پھر میں آپ کی پی آر پی کروں گی, ورنہ فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی روٹ کاز مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں آپ کی ہیئر فال ہو رہی ہے. تو بالوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ڈائٹ سے اور آپ کی ڈیفیشنسی سے بہت زیادہ ہے. اچھا, تو ہیئرز مائی کویسچن, اگر آپ کے بال گر رہے ہیں اور آپ کو نوٹس ہو گیا کہ آپ کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں, تو پہلے آپ کو اپنا انٹیک بہتر کرنا چاہیے, یا انٹیک بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ سی دا تھنگ از کہ اگین بالوں کے کافی ریزنس ہیں. سب سے پہلے ڈیفیشنسیز, پھر اسٹریس لیولز, لائف اسٹائل, یہ کچھ چیزیں ہیں. آپ کو جو فار ایگزامپل میں ہوں, اگر میں دیکھی ہوں کہ میرے بال مہینے پہلے نہیں گرے تھے, اب گرے, تو آئی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ میں نے کیا ڈفرینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈرماٹولوجسٹ کی ہیلپ لے لیں بہتر ہے, لیکن وہ بھی آپ کو ٹیسٹ ہی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ پلیز ٹیسٹ کرا کے آئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, شیمپو اور پانی کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں؟ بالکل گرتے ہیں, بالکل گرتے ہیں, بالکل گرتے ہیں. اور اگر اسکالپ کی کلینزنگ بھی صحیح سے نہ ہو تب بھی گرتے ہیں. اچھا, ہفتے میں کتنی مرتبہ اپنے اسکالپ کو کلین کرنا چاہیے, کتنی مرتبہ آپ کو شیمپو کرنا چاہیے؟ میکسیمم 3 دفعہ, ادروائز ٹوائس اے ڈے, ٹوائس اے ویک, سوری. اٹس اوکے, ابھی طبیعت ٹھیک کر دوں گا میں. کہ کس بات کا وہ ہے کہ جی مجھ سے کسی نے وہ سوال ہی نہیں کیا جتنا علم میں جانتا تھا, مجھ سے کسی نے اتنا مانگا ہی نہیں جتنی سخاوت میں کر سکتا. میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے رازوں کو جانتا ہوں. اور آپ یقین مانیے, میں کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی ان ایسٹرو فزکس, اور جس وقت میں اپنی کوئی ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں یا میں اس پہ کام کر رہا ہوتا ہوں, تو ایک چیز بار بار میرے ذہن میں آتی ہے, کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا یہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں, میں 2 ہبل سے اور جیمز ویب سے, یہ 2 بڑی ٹیلیسکوپ ہیں دنیا کے اندر جن کا استعمال ہوتا ہے, میں ان کی ریڈنگز پہ کام کرتا ہوں. بٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, گارنٹی, ہم چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, جہاں تمام کی تمام ایسٹرو فزکس, جیو سائنسز یا سائنس ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے میرے رب نے شروع ہونا. بیکاز یہ بات یاد رکھیے گا, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین بچا رہے ہیں. اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں نا, کیا ہم اپنے رب کو جانتے بھی ہیں؟ کیا ہم جانتے بھی ہیں؟ بالکل نہیں. ہم اس رب کو بالکل نہیں جانتے. کیا ہم اس کے دین کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. بالکل نہیں جانتے. بالکل نہیں جانتے. وہ اس کے رب کا دین ہے. ہم کیا حفاظت کریں گے؟ ہماری بساط کیا ہے؟
हम समझौतों के मारे लोग, सही बात, हम ज़मीनी खुदाओं को सजदा करने वाले लोग, अल्लाह, हम ज़रूरतों से बंधने वाले लोग, हम मुसलसल कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग, हम झूठ को सच का मलम्मा देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तोहमतें लगाने वाले लोग, हम हिफाजत करेंगे। कार्ल सेगन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने एक बड़ी बात की। उसने कहा ये जो नुक्ता जिसे तुम ज़मीन कहते हो, इसको अगर तुम उस हद से जाके देखो जहां इस गैलेक्सी की हद है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे की जो चौड़ाई है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वो करीबन, डिपेंड करता है कि आप किस जगह खड़े हैं, वो 1 लाख से लेकर 1,24,000 नूरी साल है, लाइट ईयर है। लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि अगर आप रोशनी की स्पीड से ट्रैवल करें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करें तो आपको 1 लाख से 1.25 लाख साल लगेंगे एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में। और ये कौन सी जगह है? ये जगह सिर्फ वो गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, सिर्फ उसके अंदर। तो कहते हैं अगर उस कोने से खड़े होकर देखो तो ज़मीन नज़र नहीं आती। अल्लाह अकबर। तो ज़मीन नज़र नहीं, ज़मीन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये जो कायनात हमें नज़र आ रही है, ये सिर्फ 1% है उसका जो कायनात है। और ये जो कायनात नज़र आ रही है, ये पहला आसमान है। जी, ऐसे 7 आसमान हैं। ये जिन सिस्टम्स की हम बात करते हैं, ये टोटल डार्कनेस का 3% है। हम उस खुदा को समझने निकले हैं। और जैसे हम डार्क कहते हैं, हम, मतलब आप जेन्युइनली सोचिए वो क्यों कहते हैं। इकबाल ने क्यों कहा था, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपना तो बन। जिस वक्त आप एक जर्नी होती है सेल्फ डिस्कवरी की। हजरत अली ने जुमला क्यों कहा, आज अली कामयाब हो गया। ज़र्ब लगी है, खून बह रहा है, नमाज हो रही है, और आप क्या फरमाते हैं कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। क्यों? क्या हम में से कोई शख्स ये जुमला अदा कर सकता है? पॉसिबल नहीं। ना हमसे पहले कोई ये कर सका है, ना हमारे बाद कोई कर सकेगा। जब आज हम पाकिस्तान को देखते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है मैं क्या कहने जा रहा हूं आगे। हम पे जो हुक्मरानी करते हैं, वो शहर के दरवाजे के बाहर नहीं बैठते। अल्लाह अकबर कबीरा। बिल्कुल। हम पे जो हुक्मरानी करते हैं, वो अपने कातिल को शरबत नहीं पिलाते। बेशक, हम पे जो हुक्मरानी करते हैं, वो रात को उठ के नमाज के लिए जगाते नहीं हैं। अल्लाह। हम पे जो हुक्मरानी करते हैं, वो बड़े बड़े जहाज़ों में सफ़र करते हैं। हम पे जो हुक्मरानी करते हैं, अगर वो बीमार हो जाएं तो वो लंदन अमेरिका जाते हैं इलाज करवाने। हम पे जो हुक्मरानी करते हैं, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती है, इसलिए क्योंकि उनका निसाब अलग है, इसलिए क्योंकि उनका हिसाब भी अलग है, और इसलिए क्योंकि ह्यूमैनिटी की जो किताब वो पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये उनकी कहानी है। एक कहानी एज ए नेशन हमारी भी है। क्या हम सवाल करते हैं? हम सवाल नहीं करते। जहां बोलना है वहां हम खामोश हैं, और जहां खामोश रहना है वहां हम मुसलसल बोलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इत्तफाक व बरकत से रहने की तौफीक अता फरमाए, और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश अता करें। हसद भी पेश किया, पानी भी पिलाया, और ये कहा कि नहीं, अगर वार करो, अगर माफ़ कर दो तो बेहतर है, अगर माफ़, और अगर मारो तो सिर्फ एक ज़रब लगाना, उतनी ही ज़रब लगाना जितनी ज़रब मुझे लगी है। ये कंप्लीट वाक़या था। हमारे साथ विजय महाराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, नमस्कार। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये कि शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया, और इंटरफेथ के ऊपर यानी कि तमाम मज़ाहिब पे मौला अली की बात हो, रज़ियल्लाहु अन्हु, या हज़रत इमाम हुसैन की बात हो, तो तमाम मज़ाहिब के साथ मिल के हम
ان کے پروگرامز میں جاتے ہیں، اور مولا علی کی تو بات ہی کیا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے ایک رحمت بن کے آئے، اور تمام مذاہب کو انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی، اور حضرت امام حسین کے بھی ہم بڑے سمجھے کہ گرویدہ ہے چاہنے والے ہوئے، اور ان کی جو تعلیمات ہے ان کو جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بالکل ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کا درس دیا، مولا علی نے بھی انسانیت کا درس دیا، اور اسی طریقے سے ہمیں ایک ساتھ مل کر تمام مذاہب کے عقیدے کو، ان کے جو بھی عقائد ہے اور جو بھی ان کی تعلیمات ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ آج ہم جو انٹرفیتھ وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں، آج ہم انسانیت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ انہوں نے 1400 سال پہلے ہی کر دی، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کر دیا، اور اس عدل کے اوپر وہ اپنے آپ کو شہید بھی انہوں نے شہادت بھی دے دی۔ تو آج کے دن مولا علی کی شہادت کے دن ہم نے سوچا کہ تمام مذاہب مل کے ان کی یاد میں، ان کے غم میں شامل ہو، اور دنیا کو بتایا جائے کہ تمام مذاہب مل کر ایک اچھائی، ایک سچائی، عدل کے ساتھ ہے، اور یہی ایک ہمارا میسیج ہے۔ بیسکلی میں یہاں پر ایک بتانا چاہوں گا، ایک بوڑھا شخص، دیکھیے مسلمانوں کو زکوٰۃ ہے اور نان مسلم کو جزیہ ہوتا تھا، اتنا ہی، ٹھیک ہے نا، اور زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس تھا، وہ بھی ایک ٹیکس تھا۔ تو ایک مدینے، بلکہ حضرت عمر سے ہی منسوب ہے واقع یہاں پر، اور کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک یہودی تھا اور اسے مانگنا پڑ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں جب تک جوان تھا میں جزیہ دیتا تھا، اب میں اس قابل نہیں رہا، اب میں خود بھیک مانگ رہا ہوں، میرے پاس اور کوئی گزر اوقات کے لیے مال نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب تک یہ جزیہ دیتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت کما سکتا تھا، اب یہ کما نہیں سکتا، لہٰذا آج سے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کے ماشاءاللہ وہ تھے کہ مسلم ہو نان مسلم ہو، وہ سب کے لیے یکساں ایک شفقت اور محبت دکھایا کرتے تھے۔ ایمانوئل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اسی حوالے کو ذرا آگے اور لے کے جاتا ہوں، کوفہ کے حوالے سے، کہ ایک مسیحی بچی تھی، وہ کافی دن سے بھوکی اور پیاسی تھی، جیسا کہ جیزس کا جو ہے ہمارا پیغام ہے کہ جیزس المسیح نے بھی کہا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ سب سے بڑی بات ہمدردی ہے۔ اور آگے چل کے جس نے مجھے پلایا، اس نے یہاں تک کہا کہ کسی غریب کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا، تو اس نے مجھے پلایا۔ تو اسی طرح مولا علی کا بھی یہ تھا، وہاں پہ جو بچی تھی مسیحی، وہ بھوکی تھی 2 دن سے کوفہ کے اندر ہی، تو وہ جا کے ان کو پوچھا کہ بچی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھوکی ہوں۔ تو ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، وہ کھیلتے بھی تھے ان کے ساتھ، تو اس کو مطلب ہنساتے بھی تھے، تو پھر جب وہ سو جاتی تھے چلے جاتے تھے۔ تو 2 دن کا واقعہ ہے کہ وہ 2 دن نہیں آئے، تو یہ اسی آج کے مطلب دن کے حوالے سے ہے کہ 2 دن وہ آئے نہیں، تو روتی رہی بچی کہ وہ ملنے نہیں آئے میرے۔ بابا ایلیا اس کے نام سے پکارتی تھی انہوں نے، کیونکہ ان کو نام بتایا تھا بچی کو بابا ایلیا۔ تو جب وہ مطلب بابا ایلیا نہیں آیا، اپنی والدہ کو انہوں نے بولا، تو جب ایسی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بابا ایلیا تو سنا کہ وہ وہاں کوئی مطلب ان پہ حملہ ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے، تو وہ وہاں لوگ دودھ لے کے جاؤ، ان کو کوئی زہریلی چیز سے جو ہے نا کاٹا گیا ہے یا مارا گیا ہے، تو ان کو لیے دودھ لے کے جاؤ۔ تو جب وہ بچی دودھ لے کے گئی تو وہاں اور بھی لوگ تھے، مطلب لے کے آئے تھے بچے دودھ وغیرہ یہ وہ، تو وہاں جب وہ روتے ہوئے اندر سے کچھ لوگ نکلے، تو اب اپنا مولا علی کی شہادت ہو چکی تھی، تو روتے ہوئے لوگ آئے، تو وہ بچی اس وقت جو ہے نا یہ مطلب واقعہ ہے، تو ہم بڑی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ جو تھے حق انسانیت کی خدمت کے لیے گامزن تھے، ہر وقت وہ دیکھتے تھے، سوچتے تھے، غریب آدمی کے لیے، پبلک کے لیے وہ سوچتے تھے۔ تو یہ ان کی خدمات تھی جو آج ہم سراہ رہے ہیں، ان کو نام لے رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ دیکھیں میں سارے مذاہب و ادیان کا ہم احترام کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں یہ تعلیم ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آپ نے باقاعدہ میثاق مدینہ کیا، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ نجران کے عیسائی ہوں، چاہے وہ خیبر کے یہود ہوں، کہ امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ ہم سب نے مل جل کر رہنا ہے۔ اور کمال یہ تھا
کہ جب یہود خیبر جب ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تو مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سپریم کورٹ کا کام کرتی تھی، لہٰذا وہاں کے بہت سارے لوگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کروایا کرتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے۔ لہٰذا ہر دور کے اندر ہوتا نہیں کہ چاہے پیسے لے کر فیصلہ بدل دیا، لیکن انہیں یقین تھا سب فیصلہ بدل سکتے ہیں کسی مال کسی پریشر کی وجہ سے، لیکن یہ اللہ کے حبیب جو سچ ہے وہی بیان کریں گے اور جو حق ہے اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اقلیت کے یا منورٹیز کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو جملہ اقلیت کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ جملہ بھی کنٹراورشل ہے، ہمیں سب کے لیے کہنا چاہیے یہ بھی پاکستانی یہ بھی پاکستانی یہ بھی پاکستانی، ہمیں اکثریت اور اقلیت میں نہیں بٹنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا سے یہ منورٹیز اور اقلیت کا جملہ ختم ہو، اس لیے کہ اسلامی جو ہے اصطلاحات نہیں ہے کہ کسی کو اقلیت قرار دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مدینہ منورہ مسلمان کثرت سے تھے، لیکن کبھی کسی یہود کو اور عیسائی کو اقلیت نہیں کہا کہ یہ کم لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسلام کو گوارا نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جس ملک کے سٹیزن ہے وہ اسی ملک کا قرار دیا جائے گا۔ جب میں پاکستانی کہلاتا ہوں تو یہ بھی پاکستانی ہے، یہ اقلیت اور اکثریت میں ہمیں کیوں بانٹ دیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔